بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 23، عنوان اعلانیہ دعوت و تبلیغ اور مشکلات۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی جو آیات ان پر اس وقت نازل ہو چکی تھی وہ پڑھ کر سنائے۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے۔ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کر دیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو الطیب المطیب بھی کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اس طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کی والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی اسلام لانے کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگا دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں کیسے باتیں معلوم ہو رہی ہے؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں اور ایک آسمان پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہارے دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنی اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی گھر تک پہنچا دیا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اسی دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ دیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس کی کال پٹ گئی، خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا ہے۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مقام کو دار الارقم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار الارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہیں پر نماز پڑھاتے۔
وہیں پر بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دے دیا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں آپ کو حکم فرمایا ہے اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتی ہی آپ کافی پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کی عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دے دوں۔ یہ سن کر ان کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد الغزی تھا، یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، اس پر وہ سب آپ کے ہاتھ جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنے بی دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے، لہذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے ہو تو خود تمہاری خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دے، کیونکہ قریش کی تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑے گی۔ اس سے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنے جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبیلوں کی نام لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المناف، اے بنی ابن الزہرا، اے قاب بن لوی، اے بنی مرو بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نہ میں دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کی بھروسے پر کفر اور شرک کی اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا، اس نے تل ملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔